کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کی اب تک کی گئی نیکیاں جو اس کی توفیق سے اچھے اعمال ہوئے اسے قبول فرمائے، اور جو گناہ اور کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی یعنی شہزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بچہ فوت ہو رہا ہے، اب تشریف لے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں سلام کے ساتھ کہلا بھیجا کہ جو چیز خدا تعالی کی تھی وہ اس نے لے لی، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور سب کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، بس چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اور اسے ثواب سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی شہزادی نے آپ کو قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت علیہم رضوان، اور کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، وہ دم توڑ رہا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا؟ ارشاد فرمایا، یہ جذبہ ترحم یعنی رحم دلی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا ڈال دیا، اور اللہ عز و جل رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور حضرت علامہ حجر عسقلانی قدس سیرہ النورانی یہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو تھے کہ جس چیز کو اللہ کی چیز سے اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو لینے کا ارادہ فرماتا ہے وہی چیز ہے، وہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے بندے کو عطا فرمائی تھی۔ اگر وہ بندے سے لے لے تو اللہ تعالیٰ نے وہی لیا جو اس کا تھا، لہذا اس وقت بے صبری، جزا و فضا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے پھر اس سے واپس طلب کی جائے تو اس سے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس بات کو میں ایک روایت سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ صراط الجنان کی تفسیر القرآن کنز الایمان میں کے صفحہ نمبر 254 254 پر اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ بات یہ لکھی گئی ہے کہ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو۔ اب حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، کھانا وغیرہ کھایا پیا، اور پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کی نسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا، اور اس کے بعد ازدواجی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے، ایک اطمینان ہو جاتا ہے آدمی کو گھر کے اندر، اور ساری جیسے کہ فطری خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا تو اسے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے کو یہ روایت تو میں بیان کر گیا ہوں، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ روایت کیا تھی۔ یعنی بیٹے کا انتقال ہونے پر اپنے بچوں کے ابو کو اطلاع دینے کا جو ایک انداز، ایک طریقہ کار کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی، یہ کیسے کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ واقعی یہ صابرین تھے، انہوں نے صبر کے پہلو کو سمجھا، اور جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال پر کیا انداز ہونا چاہیے، یہ سب ہمیں ان روایتوں سے اور ابھی تک جو میں مدنی پھول بیان کیے یہ سب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جو انداز ہے اس میں اور اس میں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کیا بیان کروں اس میں۔ ایسی عظیم سوچیں ہوا کرتی تھی، ایسی عظیم مدنی سوچ ہوا کرتی تھی، اور یہاں مطلب کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بنا رہی ہیں۔ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہم ہی ہیں،
معنی کب سمجھیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں پر اصل صبر کیسے کرنا ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اور اسلام کا یہاں اسلام اس جگہ پر کیا درس دیتا ہے یہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الغرض بچے کے انتقال کے حوالے سے ابھی ایک روایت آپ نے پہلے سنی، ایک روایت آپ نے ابو سنی۔ تو جو پہلے جو میں نے روایت بیان کی جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے لختے جگر کے انتقال کے احوال بیان ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وہاں اشک بہانا بھی تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ان شہزادی کا نام حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور ان کے فوت ہونے والے بچے کا نام علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہزادی کا پیغام ملا تو آپ نے فرمایا فلتصبر، یعنی انہیں چاہیے کہ صبر کریں، فلتصبر انہیں چاہیے کہ صبر کریں، اور اس صبر پر اللہ تعالی سے ثواب کی نیت کریں تاکہ ان کا یہ عمل ان کے نیک عمل میں شمار کیا جائے۔ کتنی خوبصورت اور پیارا مدنی پھول ہے یہ بھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کا حال دیکھ کر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عذرائے شفقت ضبط نہ رہا اور جو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس کی مزید میں وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر و ضبط کو ملاحظہ کیے ہوئے تھے کہ مقام احد پر جو کچھ ہوا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ضبط تھا اور جو کیفیت تھی، زبان سے اف تک نہ کہا، غزوہ خندق کے اس کی شدت جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ دل حلقم تک آ گئے تھے، پہاڑ سے بھی زیادہ استقامت تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اس وقت دیکھا گیا۔ اور آج بچے کا یہ حال ملاحظہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، تعجب اس پر ہوا تھا کہ میت تو رونے سے تو منع ہے، پھر آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اب وہ کیا رونا تھا اور یہ کیا رونا ہے، یہ دیکھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شفقت کا تقاضا ہے جو اختیاری نہیں، فطری ہے، اور یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ یہ نوحہ وغیرہ کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، سینے نوچتے ہیں، ان کے لیے تو زبردست وعیدات ہیں، یہ تو شفقت کا رونا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر مہربانی فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں، یہ نزہت القاری کی عبارتیں تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بہت نرم دل اور رحیم تھے۔ رحم کرنا ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، بسا اوقات بے زبان جانوروں پر رحم کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، رحم ایسی شے ہے کہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک فاحشہ عورت، یعنی بری عورت ہوتی ہے نا، وہ صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے کنویں کے منڈیر پر پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب سوچئے کہ کنویں کے منڈیر پر پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلانے کے سبب سے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ہے رحم، کتے پر رحم کیا کہ وہ پیاس سے بلک رہا تھا،
اس طرح ایک روایت میں بلی پر رحم کرنے والے کی مغفرت ہو گئی تھی. ہر تر جگر میں اجر ہے. اور یہ تو بخشش و مغفرت کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی جو جانوروں پر رحم کر رہے ہیں ان پر یہ عالم ہے، تو جو انسانوں پر رحم کرے، اپنے آل اولاد رشتہ داروں کے ساتھ جو رحم کا سلوک کرے، اس کا کیا عالم ہوگا. پھر اس پر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو رحم نہیں کرتا اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا. یعنی جو لوگ لوٹ مار مچاتے ہیں اور مار دیتے ہیں نا، ہاں مار دیتے ہیں لوگ، بالکل مار دیتے ہیں آدمی کو، جان سے مار دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں. اعضاء، انسانی بدن کے اعضاء کاٹتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، منہ پھاڑ دیتے ہیں. اف، سوچئے بندہ یار، ظلم کرتے ہیں یار، ستاتے ہیں. ان کی اولادیں روتی ہیں، ان کے ماں باپ روتے ہیں، ان کے بھائی بہن روتے ہیں، عزیز رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایک پرچی جاتی ہے، پھر دوسری پرچی جاتی ہے، پھر فائرنگیں کی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے. وہ غور کریں گے اس کا بنے گا کیا جو اتنا ستاتا ہو اللہ کے بندوں کو، ظلم و ستم کرتا ہو. خدا سے اس کو ڈرنا چاہیے جس کی لاٹھی بھی آواز ہے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے. رحم کریں، رحم کریں، رحم کریں. اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو ستانا، لوگوں کو دبانا، لوگوں کو رلانا درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں رحم اور رحم کا جذبہ عطا فرمائے. ایک کاش اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی جو تعداد تھی وہ 6 تھی. یہ آپ کی نالج کے لیے ایک بات عرض کرو. 2 شہزادے تھے اور 4 شہزادیاں. یہ اتفاقی رائے ہے. البتہ بچوں کے انتقال کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کا جب انتقال گھر میں ہو جاتا ہے تو ان کے متعلق کیا ہماری سوچ، کیا ہمارے جذبات، کیا ہمارے احساسات ہونے چاہیے، اور کس طرح ہمیں مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کے کرم پر اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے. جی ہاں، ثواب پر نظر رکھنے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے، حضرت فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا. اس پر وہ ہنس پڑی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے انہیں بڑا خوش خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں. جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین، مینٹلٹی ہے یار، سب پوزیٹو مینٹلٹی. حقیقی دین، شریعت، قرآن، حدیث، احکامات، ان سب کو بہترین جاننے والے لوگ تھے. کیسی سوچ تھی. تب ہمیں بھی عجیب و غریب جیسے جھٹکا سا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے لے آتے تھے ایسی سوچے بھائی، کہ مجھے مطلب فوراً ثواب پر ان کی توجہ چلی جاتی تھی. کمال کی بات ہے یار، ثواب پر کیسے توجہ چلی جاتی تھی. پھر ثواب مل رہا ہے، یہاں تو ثواب ملتا ہے، بندہ ثواب چھوڑ دیتا ہے.
یہ تو ان مصیبتوں پر واویلا کرنے کے بجائے اس پر ملنے والے ثواب پر خوش ہو جاتے تھے. کمال کی بات ہے. آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی. ثواب ہے نا. دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے, 3 بچے مر جائیں, اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر صرف اتنی دیر کہ اللہ کی قسم پوری ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. لہذا حدیث مبارکہ معنی یہ ہوا کہ آگ اسے بالکل معمولی چھوئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے, لیکن اس سے انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی. پل سرا تو جہنم کی آگ پر بنا ہوا ہے نا, جہنم پر بنا ہوا ہے. تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک کہتے ہیں. اندھیرے میں ڈوبا ہوا یہ بتایا جاتا ہے, اور اس سے مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. ہر شخص اس کے اوپر سے گزرنا ہے. تو ثواب پر نظر. ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ میں اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 3 بچوں کو دفنا چکی ہے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا بے شک تو نے آگ سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار تیار کر لی ہے. چند دنوں پہلے بھی سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کی 2 سال کی بچی فوت ہو گئی. انہوں نے خواب دیکھا تو یہ شرابی تھے اور مطلب برائی کے راستے پر تھے, اور وہ خواب دیکھا کہ وہ خوفناک سانپ جو اعمال تھے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور وہ کمزور سا ایک بزرگ شخص نظر آیا جو ان کی نیکیاں تھیں جو کمزور ترین تھیں, اور وہ پہاڑ پر چڑھے تو پیچھے آگ تھی تو کہا کہ وہ گول پہاڑ پر جاؤ, تو وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ایک دریچے بنے ہوئے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پردے ہٹے تو وہ بچے جھانکنے لگے تو ان میں ان کی 2 سال کی بچی بھی سامنے سے نظر آئی, اور کہا یہ تو میرے ابا ہیں. اور وہ 2 سال کی بچی آئی اور جب ہاتھ پکڑا اپنے باپ کا تو وہ سانپ جو تھا جو اصل میں برے اعمال تھے جو نقصان پہنچا رہے تھے, تو وہ سانپ بھاگ گیا. تو پھر وہ بچی نے داڑھی سہلاتے سہلاتے والد صاحب کہا کہ اب وہ ایمان والوں وقت نہیں آئے گا ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں وغیرہ جو مضامین قرآن پاک کے ہیں وہ بیان کی, اور وہ ان کی توبہ کا سبب بنا, اور وہ زبردست محدث اور بہت بڑے ولی بن گئے. عموماً بچے کے انتقال پر دیکھا جاتا ہے انسان صدمہ لیتا ہے. صدمہ ہونا اور یوں ایک صدمے کی کیفیت پہ آ جانا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی آپ دیکھیے کہ شفقت اور رحمت کے سبب سے آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا, مطلب اولاد کا انتقال واقعی نرم کر دیتا ہے. یہ وقت ہے تبدیلی کا بھی. یعنی ہم بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہتے ہیں اور ان کے سامنے ان کا ننا منا سا 1.5 2 3 4 5 سال کا بچہ چلا جاتا ہے. اس سے یہ بھی دیکھیں نا کہ موت یہ عمر کے مطابق نہیں آتی, موت تو وقت دیکھ کر آتی ہے. جب بھی وقت ہوگا موت آئے گی. یہ جتنے بھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے نا, جتنی بھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے, ہمارے مرنے کا ٹائم کون سا ہے؟ کس وقت مریں گے ہم؟ 100% کا جواب ہوگا ہم نہیں جانتے. آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو. یہ جانتے مریں گے, آپ کہیں گے ہاں. کب مریں گے آپ کہتے ہیں معلوم نہیں. ابھی مر سکتے ہیں, آپ کہیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی, ابھی بھی مر سکتے ہیں. بالکل بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہیں, کام کرتے کرتے مر سکتے ہیں, سنتے سنتے بھی مر سکتے ہیں, پتہ نہیں چلے.
آہستہ سے دل میں درد شروع ہو جائے گا. گھر والے گھبرائیں گے, آگے آئیں گے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, پانی لاؤ پانی لاؤ, گھبراہٹ ہو رہی ہے. پانی لے کر آئے, کیا پتا دم توڑ گیا ہو, ٹھنڈے ہو گئے ہو. ہسپتال لے کے گئے, کیا پتا راستے میں دم ٹوٹ جائے. دیکھتے دیکھتے ہی آنکھیں یوں ہی مطلب بٹی ہوئی ہیں اور روح نکل گئی ہو. کچھ نہیں جانتے ہم لوگ, کچھ نہیں جانتے. سب یہیں رہ جائے گا. مال دولت, رشتے دار, یہ گھر عالیشان جو آپ نے بنایا ہوا ہے, ٹوٹا پھوٹا سا بھی گھر ہے یا بڑا سا گھر ہے, یہ جو کچھ گھر میں ہے سب ختم, روح نکل گئی. فنش, سب فنش, کچھ نہیں ہمارے پاس, سب ختم ہو جائے گا. ہم چلے جائیں گے, ہمارا ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. دفنا کے لوگ واپس آ جائیں گے. اس مرنے کی کیا تیاری ہے؟ ہم کب تک سوچتے رہیں گے کبھی جینا باقی ہے؟ کہاں جینا باقی ہے آپ نہیں جانتے نا بھائی. میں پوچھ تو رہا ہوں آپ سے, بتائیں نا کب تک جیئیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتا. میں پوچھ رہا ہوں ابھی مر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, ابھی مر سکتے ہیں. تو کیا ہے ہمارے پاس مرنے کی تیاری ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. گناہوں کا بار, بد نگاہیوں کا بار, بہت کچھ گناہ پال کے بیٹھے ہیں. توبہ کرنی چاہیے, توبہ کر لیتے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. سچی توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. کیا پتا کس وقت موت آ جائے, ذائقہ قسمت توبہ پر مرے, کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے. جب بچہ پیدا ہوتے ہی مر سکتا ہے تو ہم ابھی کیوں نہیں مر سکتے؟ مر سکتے, ڈیفینیٹلی مر سکتے. اب تو باری ہماری ہے. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کو کھانا وغیرہ کھا کر والدہ وغیرہ کے ساتھ نیچے گئے, کمرے میں اپنے سوئے تھے, آرام کر رہے تھے. کیا تھا واللہ عالم, جب جا کر دیکھا گیا تو انتقال ہو چکا تھا. 33-34 سال کی عمر تھی ان کی. کم و بیش اسی عمر میں حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے. جوانی میں بھی جاتے ہیں, بڑھاپے میں بھی جاتے ہیں, بچپن میں بھی جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم سوئے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے مزید وضاحت کرو. آئیے کچھ جھلک آپ کو امیر اہل سنت کی دکھا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قول سنائیے, امیر اہل سنت کی زیارت بھی کروائیے. ہم قول کے درمیان امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں سردار آباد دارالسلام سے. چینل کے 5 سال پورے ہونے پر مدینہ اور مدنی چینل کے سارے عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریباً 4.5 سال سے مسلسل میں بھی گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب حاصل کر رہا ہوں. موٹر کے ذریعے پورا گاؤں بھی دیکھ رہا ہے اور مستفید ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے
کہ ہمارے علاقہ میں عموماً روزے کا ٹائم ختم ہونے پر اعلان کر کے فوراً اذان دے دی جاتی ہے. اگر کوئی رات کو روزے کی نیت سے، روزہ رکھنے کی نیت سے سویا ہو، کھانا بھی اس کو تیار ہو اور اذان سننے پر اس کی آنکھ کھلے اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ کھانا کھا لے؟ 2-4 منٹ کی ترکیب اس سے ہو سکے کھانا کھا لیا جائے یا نہ روزہ رکھا جائے یا روزہ رکھا جائے؟ نہار منہ براہ کرم اس کے بارے میں بدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے تو اذان درست ہے کہ روزے کا جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کے وقت پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اذان وقت پر دی گئی تو اذان تو درست ہے. اب اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا تو دیکھیں سحری یہ روزے ایسا نہیں کہ سحری کریں گے تبھی روزہ ہوگا، آپ بغیر سحری کے بھی روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کو روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. اگر سحری نہیں ہو سکی تو نہیں ہوئی. یقیناً سحری میں ایک برکت ہے، سحری کرنا ایک بڑی سعادت ہے، تو وہ چھوٹ گئی، مگر اس کے لیے روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اگرچہ آپ کی آنکھ اذان پہ کھلی ہو. روزہ آپ کو فرض روزہ ہے، وہ رکھنا پڑے گا. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جون سینا، تو بڑا دل کر رہا تھا بات کرنے کا، تو میں نے آج کال مل گئی ہے جون سینا. ماشاء اللہ جی، ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے جون سینا. الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں مدنی چینل دیکھ کے، ہمارے گھر والے سارے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی چینل کی دعوت کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ مغرب کے بعد کھانا کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ابھی ایک اسلامی بھائی کا جیسے میں تھال دیکھ رہا ہوں، ابھی دیکھ رہے ہو کہ تھال جیسے چمک سے رہے نا، وہاں اگر اسلامی بھائی دکھا دیں تھال ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے صاف کیے اور چمک رہے ہیں تھال. میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ ہمارے دسترخوان پر برتن بھی کھانا کھانے کے بعد اسی طرح صاف ہوتے رہے. شروع میں جب یہ اسلامی بھائی آتے تھے تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے برتن وغیرہ صاف کرنے کی عادی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جب آہستہ آہستہ یہ نیکی کی دعوت ان کو دی جاتی ہے، کھانا کھانے کے آداب بتائے جاتے ہیں، برتن صاف کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ برتن چاٹنا اور انگلی چاٹنا، اس کی ترغیب تو حدیث پاک میں موجود ہے. فتاوی رضویہ شریف میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے. تو ایک کاش کہ ہمارے گھر کے دسترخوان کے برتن بھی چاٹ لیے جائیں. اگر ابھی تک آپ نے برتن نہیں چاٹے تھے تو برائے کرم میری مدنی التجا ہے اپنے برتن کو بھی چاٹ لیجئے اور برتن چاٹنے کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ لیجئے اور دسترخوان پر بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی کھانے کے ذرات تو آپ کے دسترخوان پر نہیں پڑے ہوئے، ہڈیاں وغیرہ بھی اچھی طرح چوس چاٹ کر پھینکیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں، روٹی کی قدر کریں اور دیگر اناج کی قدر کریں. ایک دانہ بھی کوشش کیجیے ضائع نہ ہو، نہ پلیٹ میں رہے نہ دسترخوان پر رہے. میں امید کرتا ہوں اس پر عمل کریں گے. پانی بھی پئیں، گلاس کے آخری قطرے تک پانی پی جائیں. کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی کوشش کیجیے کہ وہ ضائع نہ ہو. دیکھیے 3 انگلیوں سے کھانے کی بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں عادت ہو گئی ہے. یہ سب صحبت کی برکت ہے. اور صحبت تو مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں مصیبت پر صبر کے حوالے سے، بالخصوص جو جس مصیبت کا میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے اولاد کی موت. بچے کی جو انتقال ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے اوپر جو ملنے والے ثواب ہیں اور اس کے اوپر وہ جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر جو صبر کرنا ہے. آج کا موضوع صرف اسی پر تھا کہ اس میں جو صبر ہمیں کیسے کرنا چاہیے. البتہ آئیے میں آپ کو مزید روایتیں سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اور 2 بچے؟ فرمایا 2 بچے بھی۔ پھر عرض کی اور 1؟ فرمایا 1 بھی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، جن کے یہاں یہ واقعہ ہوا، اگر ہوا ہے، یقیناً صدمے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ صبر کیجئے، صبر بہترین کیا؟ زبان چپ ہو جائے، اللہ کی رضا پر بندہ راضی ہو جائے، بس اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی رضا پر راضی رہے۔ اس نے لے لیا، اس نے لے لیا، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ ایک اور حدیث سنیے، میری امت میں سے جس کے 2 بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی فوت ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اور جس کا 1 بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو تو فرمایا وہ 1 بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا۔ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو تو فرمایا ایسوں کی پیشوائی میں کروں گا اور وہ میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک صبر کا ایک بہترین واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ روایت میں کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی، بیٹے کے انتقال کی خبر دی گئی۔ وہ سواری سے اترے، دیکھیے وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ان کی مدنی سوچیں ہوا کرتی تھیں کہ کس قدر یہ صبر کیا کرتے تھے اور اجر پر نظر رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے۔ اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف باندھنے کے متعلق ارشاد فرمائیے، اس امامہ شریف کس طرف سے باندھا جائے، دائیں ہاتھ کی طرف سے یا بائیں ہاتھ کی طرف سے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامہ شریف باندھنا جیسے کہ ابھی یہ ہے نا، یہ سیدھی جانب سے، یعنی امیر اہل سنت کو بھی میں نے اسی طرح باندھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ امامہ شریف سیدھی جانب سے لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدھی جانب سے لے کر چلیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے امامہ پکڑا، اب یہ سیدھی جانب سے لے کر آپ چل رہے ہیں، سیدھی جانب سے امامہ لے کر باندھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مزید کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ سے التجا ہے کہ روزہ افطاری کے ٹائم جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم خود ہی مدنی پل کہ آپس میں قطع تعلق کے معاملے میں اس میں رشتے داریوں سے جو نااتفاقی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پل پیش کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ شفقت و محبت کا باپا کا وہ مظاہرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا کیا فرما رہے ہیں باپا؟ یہ اسلامی بھائی پنجاب پاکستان علی پور چٹھا سے آئے ہیں. جی باپا. تو یہ حاجی امین نے مجھے بتایا لکھ کر کہ انہوں نے کہ خلاصہ یہ کہ کسی سے پیسے نہیں مانگے, 1 مہینے تک کھیتوں میں مزدوریاں کی. اچھا. باب المدینہ آنے کے لیے مزدوری اجرت جمع کی, خرچہ جمع کیا. اعتکاف میں 1 مہینے کے لیے آ کے بیٹھ گئے رمضان شریف کے لیے. ماشاءاللہ. میں بہت خوش ہوا یہ سن کر کہ ماشاءاللہ. بعض ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے پھرتے ہیں, خودداری. مانگنا نہیں چاہیے, نہیں مانگنا چاہیے نہیں. اس طرح یہ جائز بھی نہیں ہے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے پیسے دو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی ضرورت نہیں اس کے لیے سوال کرنا پڑے. ماشاءاللہ. اچھا آپ ان کے اس جذبے خودداری سے بہت متاثر ہوئے؟ ہاں میں نے ان کو عیدی بھی دی اور کفل مدینہ کارڈ بھی پیش کیا, بہت دل خوش ہوا. چاند رات کو سفر بھی کریں گے. یہ میرے قریب کئی سائی بھائی بیٹھے ہیں جن کو میں نے اپنے گندے ہاتھوں سے لقمہ دیا تو بیچاروں نے قبول کر لیا ہے. چاند رات کو سفر بھی کریں گے اور 25 رسالے مکتبۃ المدینہ کے 63 دن کے اندر انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے. امید تو دلائیے کئی زبانوں میں, اپنے جو زبان آپ جانتے ہوں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا اور اعتکاف کی یاد بھی تازہ ہوگی کہ ہم نے اعتکاف میں جا کر یہ مدنی فیس دی ہے. جزاک اللہ بابا. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہاں مدنی چینل کے ناظرین, بات تھے صبر کی. جو واقعہ بھی اچانک ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا. میں نے چلے میں تو دیکھ رہا تھا, آپ بھی دیکھ ہی رہے تھے اسکرین کے, لیکن اب یہ کیا ہو رہا تھا ہم سب نے مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک صابر بندے کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا, میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کر جدا ہو چکے تھے. جزام. اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا, یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں رکھی. اے میرے پیدا کرنے والے, میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے جبرائیل میں نے تو آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا, اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا. اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں. چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی. مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی, یا اللہ عز و جل جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا. اے خالق میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا, میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا, آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو. عابد نے کہا ہرگز نہیں. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا, آخر کیوں نہیں؟ عابد نے کہا, جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے. سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا, واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا, رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو میں چل لے پاوا. کہنا واقعی ایک شعر ہے, آسان ہے, لیکن مصیبت پر تکلیفوں پر صبر کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں. زباں پر شکوائے رنجولم
لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہاں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہارے درد سے ہی لو لگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے, اور جو بچے کے انتقال پر جو پریشانی اور یہ جو مصیبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر صبر عطا فرمائے. بات وہ رہ گئی تھی, ہمارے اسلام بھائی نے جب بھی قول کی تھی, پھر ہم باپا کی طرف چلے گئے تھے کہ قطع تعلق کی جو رشتہ دار کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں. مجھے امید کرتا ہوں میرے مدینہ کے ناظرین اس بات کی شاید گواہی دیں گے. میں رشتہ داری کے باہمی ملنے, آپس میں باہمی محبت کرنے اور تعلق کو جوڑنے پر الحمدللہ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس پر مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول دیتا رہوں, کیونکہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کٹ ٹوٹ کر نہیں رہ سکتے. ایک پھر رسالہ گیا, دکھائیں. باپا یہ کس چیز پر؟ انگلینڈ. باپا اس کی بھی کوئی وجہ ہے یہ دینے کی؟ کیا چیز؟ یہ بھی جو آپ رسالے یہ کارڈ وغیرہ بانٹ رہے ہیں, یہ تینوں اصل انگلینڈ سے تشریف لائے. اچھا اچھا بھائی تو یہ میری نظر پڑی تو یہ بیچارے وہ دو تو سامنے تھے تو رونے لگے, پھر میں نے ان کو نوالا کھلایا تینوں کو. میں نے اب ان کو کارڈ بھی دے دوں کفل مدینہ کا. ماشاء اللہ. اللہ پریشان. یہ آپ نے یہ پتے کڑھی پتے یا وہ سخت سخت کڑی پتے کھا لیتے ہیں نا بابا؟ کڑھی پتے کھائے جاتے ہیں. یہ کڑھی پتے نہیں ہے, گرم مسالے کے پتے, سخت ہوتی ہیں. کیا بات ہے